جو شخص اللہ کا گھر بنائے گا یعنی مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے لیے کیا بنائے گا؟ جنت میں گھر بنائے. اب میری بات سنیے ذرا غور سے اس حدیث کے تحت. جو شخص مسجد بنائے گا کس کے لیے؟ یہاں تو صرف مسلک کے لیے مسجد بن رہی ہے، اس کی تعداد کم ہے، ہماری تعداد بڑھنی چاہیے. ایک مسجد کا پیٹ پہلے نہیں بھرتا، دوسری مسجد صرف اس لیے بن رہی کہ ہمارے مسلک کا کام ہو. تو للہیت کہاں گئی؟ کہاں گیا وہ اخلاص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ جو اللہ کے لیے بنائے. تو اللہ کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اگر بنائی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بنائی ہے، اگر مسلک اور اپنی تعداد کے لیے فقط بنا رہے ہیں، صرف یہ مقصد ہے کہ اپنے لوگوں کے یہاں پر تعداد ہو جائے اور اپنے لوگوں کا جو ہے نا یہاں کام ہو جائے، اور مقصد ایک دوسرے کی غیبت چغلی ایک دوسرے کی برائی میں لگ جائے، تو پھر ثواب کہاں گیا؟ اللہ کی رضا کہاں گئی؟ تو اسی لیے کام کریں مسجد میں تو کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا ہم دل چھوٹا کر لیتے ہیں. ارے کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کو توفیق دے رہا ہے نا تو وہ اپریشیٹ ہی کر رہا ہے. اللہ آپ سے اگر کام لے رہا ہے نا تو اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے، آپ سے یہ کام لے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اور دل جمعی کے ساتھ اس کام کو تیز کر دیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم اتنے سارے لوگوں میں اللہ نے مجھے چنا ہے، تو یہ میرا اللہ کا خاص کرم ہے مجھ پر کہ جو مجھ سے یہ کام لے رہا ہے.